حضرت واصف علی واصف۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے، اس کے روکنے کے لیے دعا کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خطرات سے بچائے جن کے قریب آنے کا ہمیں احساس تک نہیں۔ کوشش اور نصیب۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ نہ آئیں نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ کامیاب کوششوں نے بڑی ویرانیاں چھوڑی ہیں۔ کوشش کو اگر ہاتھی کہہ لیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ۔ صاحب حال اس مقام پر ہوتا ہے جہاں کال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس فنا کے دیس میں صاحب حال ملک بقا کا سفیر ہے۔ صاحب حال نمی دانم کے پردے میں دنائی کا چراغ جلاتا ہے۔ صاحبان حال کشتگانے کنجرے تسلیم ہوتے ہیں۔ صاحب حال بننے والے انسانوں کو غور سے دیکھا جائے تو ان کی فطرت میں وفا اور استقامت کی بنیادی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف۔ یہ کائنات آئینہ ہے انسان کی اپنی کائنات کا۔ ہر طرف انسانوں کی اپنی صفات پھیلی ہوئی ہیں۔ انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہی کائنات انسان کا باطن ہے اور انسان اس کائنات کا باطن۔ اسی کائنات میں ایک مخفی اور حسین کائنات موجود ہے، معنی کی کائنات، جلووں کی کائنات۔ حضرت واصف علی واصف۔ کسی کے دل کی ایک آہ جنت میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے۔ ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے آتی۔ اس لیے لوگوں کے دل کی دعا لو، آہ نہ لو۔ واصف علی واصف۔ جو آدمی ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ واصف علی واصف۔ واصف علی واصف۔ اندیشوں کو بھی غم نہیں کہنا چاہیے۔ اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ اگر حال پر نگاہ رکھی جائے تو مستقبل کے اندیشے کم ہو جاتے ہیں۔ اندیشہ ایک ناسمجھی کا نام ہے۔ اندیشہ امید سے ٹلتا ہے۔ امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اور رحمت خالق کا ہی عمل ہے بلکہ خالق کا دعویٰ ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے۔ وہ خالق اپنے محبوب کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجتا ہے۔ مخلوق پر غضب نہیں کرتا، لہٰذا ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق پر ظلم کا اندیشہ محض وسوسہ ہے۔